قربان جاؤں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. سبحان اللہ. میں تھوڑی سی ہسٹری سنا کر بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں میں حسن بھی ہیں، جناب حسین بھی ہیں اور بی بی زینب بھی ہیں. سیدہ کائنات کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. حضور علیہ السلام نے مولا علی سے جب بی بی فاطمہ کا نکاح کیا تھا نا تو حضور نے مولا علی سے کہا تھا علی جب تک تیرے نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے میں تمہیں پابند کرتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے اس کے اوپر کوئی نکاح نہیں کرنا. جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے علی، اور اس کے اوپر سوچن نہیں لانا، اس کے اوپر اور کوئی نکاح نہیں کرنا. علی کہہ سکتے تھے آقا قرآن نے تو کہا ہے ایک وقت میں 4 کر سکتے ہیں. حضور آپ منع کیوں فرما رہے ہیں؟ قرآن کا فیصلہ مانوں گا، آپ کا کیوں مانوں گا؟ علی کہہ سکتے نہیں. علی تھے. علی بول دو یار. علی تھے. وہ جانتے تھے اگرچہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مرد ایک نکاح میں ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح کر کے رکھ سکتا ہے، اگرچہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن اگر قرآن کے فیصلے کے اوپر محمد مصطفیٰ کا فیصلہ آ جائے تو رب ذوالجلال کو محمد مصطفیٰ کا فیصلہ قبول ہوتا ہے. اگرچہ علی 4 نکاح ایک وقت میں کر سکتا ہے، لیکن جب حضور نے کہہ دیا علی نہیں کرنا تو علی پر فاطمہ کی موجودگی میں علی فاطمہ پر ایک اور نکاح کرنا علی کے لیے حرام ہو گیا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اگر قرآن کا فیصلہ بھی چاہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بدلنا تو رب ذوالجلال نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا. ہیں کہ حضور نے فرمایا علی جب تک یہ میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تم نے اس کے اوپر کوئی اور نکاح نہیں کرنا. عرب والے تو ایک وقت میں 4 شادیاں بغیر کسی وجہ کے وہ کرتے ہوئے. آج بھی وہاں کے مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کرتے ہیں اور ہمارے مردوں کو کرنی چاہیے. جی ہاں ہمارے مردوں کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خوب شادیاں کرو اور خوب بچے پیدا کرو کل قیامت کے دن تاکہ میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت پر باقی نبیوں کے درمیان فخر محسوس کروں کہ سب سے زیادہ امت میری ہے. لیکن واقعی نیت یہی ہونی چاہیے جو حضور نے فرمایا. پہلی بات شادیاں 4 ہونی چاہیے، لیکن صرف اسی حکم کو لے کے بیٹھ جاؤ کہ مرد 4 شادیاں کرے، باقی جو حضور نے عورت کے حقوق بتائے وہ سارے سائڈ پہ پھینک دو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں بڑی رٹ لگاتے لوگ دوسری شادی سنت ہے جی سنت ہے سنت تو ہے، لیکن اگر سنت کی بات کریں تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلی شادی تو ایک بیوہ سے کی تھی. یہ سنت نظر نہیں آتی. حضور نے تو پہلی شادی 2 مرتبہ جو بیوہ ہو چکی تھی خاتون خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کی تھی. آؤ نا مرد بنو سنت پر عمل کرتے ہیں. جتنی بیوہ خاتون ہیں ان سے نکاح کرو، پہلا نہیں یار دوسرا ہی کرو یار. لیکن سنت کی بات ہے حضور نے تو پہلی کی تھی. آ جاؤ پہلی کرو. پھر حضور نے پہلی شادی بھی اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سے کی. حضور کی عمر پاک 25 سال اور جناب خدیجہ کبریٰ کی عمر پاک 40 سال. آج تو ہم کو مروڑ پڑ جاتا ہے تھوڑی سی بڑی. ارے برابر کی ہو تب بھی مروڑ پڑ جاتا ہے. یہاں سنت کسی کو یاد نہیں آتی. اب آؤ جی حضور نے دوسری شادی کب کی؟ حضور نے دوسری شادی کب کی؟ آپ کو پتا ہے حضور نے اس وقت تک دوسری شادی نہیں کی جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں حیات تھی. اس وقت تک حضور نے دوسری شادی نہیں کی. تو جب تک آپ کی پہلی بیویاں زندہ ہیں
دوسری شادی نہیں کرو، سنت پر عمل کرو یار۔ حضور نے اما خدیجہ الکبریٰ کی موجود کی تب دوسری شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا۔ آؤ صحیح طرح سنت پر عمل کرتے ہیں نا یار۔ اب چاہے پہلی والی اس دنیا سے 60 سال کی عمر میں جائے، سمجھ آ رہی؟ آقا کی سنت تو پھر صحیح معنی میں یہ ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے دوسری شادی اما خدیجہ الکبریٰ کے وصال پر، اور پھر دوسری بھی کس سے کی؟ جو بیوہ تھی۔ حضور نے دوسری بھی بیوہ سے، پھر تیسری طلاق یافتہ، اور پھر چوتھی، پھر وہ طلاق یافتہ، اور پھر پانچویں وہ بھی بیوہ۔ مردانے میں آؤ، میدان پکڑو تو دوسری شادیوں کی اپنی بیویوں کو وہ ہر وقت ہٹ لگا کے رکھتے ہیں، تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن میری بہنوں کو نہیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ حضور نے فرمایا اتنی تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی کہ ایک ایک مرد کی زیر سرپرستی 50 ہاتھوں ہوگی۔ 50 عورتیں ایک ایک مرد کی سرپرستی۔ ابھی وہ دور نہیں آیا لیکن بتایا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے کم از کم جو حضور قرآن کا فرمان ہے کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، میری بہنوں کو اپنے شوہروں کو اجازت دینی چاہیے، جبکہ قرآن کہتا ہے تمہارے اندر ان کو رکھنے کی طاقت ہے، اور فرمایا اگر طاقت نہیں فواحدۃ، بس ایک کافی ہے، کیونکہ تمہیں حساب کل قیامت کے دن دینا ہے۔ جب تم شادی کرو گے اس کا آپ نے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اور اگر حقوق ادا نہ کیے تو کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے اوپر دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جب سیدہ کائنات کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ بڑے غمگین رہنے لگے، ان سے پیار ہی بہت زیادہ تھا۔ پھر بچوں کے معاملات، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادی بیوی زینب ہیں، ان کو آگے لے کر چلنا، پالنا پوسنا سب کچھ معاملات تو پریشان ہونے لگے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنے چچا جان کو بلایا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عقیل کو بلا کر کہا کہ کوئی ایسی لڑکی دیکھو جو پڑھی لکھی ہو، مطلب سمجھدار ہو، باشعور ہو، جسے پتہ ہو حسن کون ہے، حسین کون ہے، جسے پتا ہو سیدہ زینب کا مقام کیا ہے، آل رسول کا مقام کیا ہے، با ادب ہو۔ اے چچا جان ایسی لڑکی کو ہی لے کر آؤ، آپ کا آنا جانا کافی ہوتا ہے تو آپ ڈھونڈیں۔ چنانچہ آپ نے بنی حزام کی ایک لڑکی کو تلاش کیا اور اس کے بارے میں معلوم کیا، بڑی کمال کی خاتون، با ادب، با کردار کا اعلیٰ مقام، اور قربان جاؤں ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد جس خاتون کا انتخاب حضرت علی کے چچا نے کیا، ان کا نام بھی فاطمہ، والد کا نام حزام، فاطمہ بنت حزام۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ علی ایک لڑکی ملی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے اور اس کے والد کا نام حزام ہے، کتاب کردار کی بڑی شاندار ہے، با ادب ہے، ماں باپ نے کیا شاندار تربیت کی ہے۔ اچھا تو پھر آپ میرے لیے ان سے نکاح مانگیں، نکاح طلب کریں، رشتہ مانگیں۔ دوستوں اور بزرگوں، جناب حضرت عقیل حضور علیہ السلام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چچا حضرت عقیل رشتہ مانگنے کے لیے گئے اور انہیں بتایا کہ ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ خوشی سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جسے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نکاح میں مانگا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہماری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور بتایا جی ان کے ہاں 3 اولادیں پہلے بھی ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے اور ایک زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، ہماری بیٹی کی طرف سے ہم نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی ہے، آپ کو ہماری بیٹی فاطمہ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ دوستوں بزرگوں، نکاح کی تاریخ طے کر لی گئی اور وقت مقررہ پر سیدہ کائنات کے بعد جس کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ہوا، جناب فاطمہ بنت حزام، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے نکاح کر کے ان کے گھر پر تشریف لے آئے۔ مولا علی نے اس زوجہ کو فاطمہ کہہ کر پکارا، توجہ، نام ہی فاطمہ تھا،
فاطمہ کہہ کر پکارا تو جناب فاطمہ بنت حزام مولا علی کو خاموش کرواتی ہیں. کہا مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارنا، کہیں ایسا نہ ہو حسن اور حسین کو اپنی ماں یاد آ جائے، کیونکہ نام ایک جیسے. کمال کا کردار ہوگا. بتا یار فاطمہ بنت حزام جو مولا علی کی دوسری زوجہ ہوئی، کردار کیسا ہوگا یار. حسن و حسین اور زینب کے حق میں کیا شاندار کمال کا کردار ہوگا. کہا میرا نام فاطمہ نہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے فاطمہ کر کے پکارے اور حسن و حسین اور زینب کو اپنی والدہ یاد آئے اور وہ غم کے اندر مبتلا ہو جائے. تو میں نہیں چاہتی کہ حسن و حسین اور زینب کو اپنی والدہ ماجدہ کا غم ستائے. اللہ اکبر. اور دوستو جب یہ فاطمہ بنت حزام مولا کائنات علی المرتضیٰ کی زوجہ گھر پر تشریف لائیں تو آپ نے حسن و حسین سے بہت پیار کیا اور کہنے لگی کہ تم مجھے کبھی بھی یعنی اس درجے سے نہ دیکھنا، میں تو آپ کی والدہ اور آپ کے والد کی کنیز ہوں. آپ کو پتا ہے فاطمہ بنت حزام سے 4 لڑکے پیدا ہوئے. کتنے؟ 4 لڑکے. سب سے بڑے جعفر، پھر عبداللہ، تیسرے لڑکے عثمان اور چوتھے لڑکے حضرت سیدنا عباس علمدار. عباس علمدار، کیا بات ہے. حضرت عباس کا مطلب ہوتا ہے شیر. کیا چیز؟ شیر. بولو نا شیر، بولو نا، اور شیروں کی طرح بولو. عباس کا مطلب شیر. عربی کے اندر شیر مختلف الفاظوں پر ہوتے ہیں. کبھی حیدر کو بھی شیر کہتے ہیں، غضنفر کو بھی شیر کہتے ہیں، زیخم کو بھی شیر کہتے ہیں، عباس کو بھی شیر کہتے ہیں. کہا جی ایک شیر، اتنے سارے نام. کہا ہاں، شیر جب چنگاڑ کے بیٹھتا ہے اسے غضنفر کہا جاتا ہے، جب شکار کی طرف اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اسے زیخم کہا جاتا ہے، اور جب حملہ کرنے کی تیاری پکڑتا ہے اسے عباس کہا جاتا ہے، اور جب حملہ کر کے چیر پھاڑ دیتا ہے اسے حیدر کہا پکارا جاتا ہے. شیر کی مختلف ادائیں ہیں، ہر ادا کے ساتھ عربی کے اندر اس کا ایک نام ہے جی. جب چیر پھاڑ دیتا ہے تو اسے حیدر کہتے ہیں. ہم مولا علی نے نہیں کہا تھا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. جب مرحب کو چیر دیا تھا نا پکڑ کے، ہے جی خیبر کے موقع پر جب مرحب کو پکڑ کے چیر ڈالا تھا تو ساتھ میں کہتے جاتے تھے مجھے جانتا نہیں میں کون، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو قربان جاؤں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا شیر تھا. رب کعبہ نے عباس کی صورت میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ایک اور شیر عطا فرمایا تھا. قربان جاؤ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب وصال قریب آ گیا نا تو آپ نے اپنی ساری اولاد جتنی ازواج سے تھی وہ ساری کی ساری جناب حسن کے ہاتھ میں دے دی. جناب حسن کے، اے حسن تم نے ان سب کا خیال رکھنا ہے، تم نے ان سب کا خیال رکھنا ہے. اور عباس کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے ہاتھ میں دے دی. میں بیان نہیں ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ نہیں بولنا، اونچا بولو یار. ساری نسل جناب حسن کے ہاتھ میں. حسن آپ نے ان سب کو دیکھنا ہے. واحد عباس ہے، عباس مولا علی کی اولاد میں آپ نے ہاتھ پکڑ کر حسین کے ہاتھ میں دیا. حسین تم نے دیکھنا ہے. اور آخر وقت ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جناب حسین سے کہا یہ جو عباس تمہیں دے رہا ہوں اسے میں نے تیر اندازی بھی سکھا دی ہے، گھوڑ سواری بھی سکھا دی ہے، وفاداری بھی دے دی ہے، شجاعت بھی دے دی ہے، بہادری بھی دے دی ہے. سنو یہ کسی موقع پر بھی حسین تجھے ضرورت پڑے گی میرا یہ عباس تجھ سے دور نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت ایک آہری دیوار بن کر اے حسین تیرے سامنے کھڑا رہے گا، تیری حفاظت میں رہے گا، تیرے ہر مشکل میں تیرے کام آتا رہے گا. دوستوں ساتھ ہو عباس کہتے ہیں. یہ عباس مولا کائنات علی
شیر خدا کا شیر ہے، شیر خدا کا شیر ہے۔ مولا علی پیدا ہو، مولا علی پیدا ہو، آنکھ نہ کھولے، حضور کی گود میں آئے تو آنکھ کھولے۔ مولا عباس پیدا ہو تو آنکھ نہ کھولے، مولا علی کی گود میں آئے تو آنکھ کھول دے۔ مولا علی پیدا ہونے کے بعد کچھ نہ کھائے تو حضور لعاب ڈال کر کھجور کھلائے تو مولا علی کھجور کھا لے۔ مولا عباس پیدا ہو کچھ نہ کھائے تو مولا علی اپنی گود میں لے کر اپنا لعاب کھجور پر لگا کر ان کے منہ میں ڈالے تو عباس فوراً کھانے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی جب آنکھ کھولے پیدا ہونے کے بعد تو پہلی نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر ڈلے اور قربان جاؤں مولا عباس جب پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولے تو پہلی نگاہ مولا علی کے چہرے پر پڑے۔ کیا باتیں ہیں۔ مولا علی بھی اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے، عباس بھی اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ مولا علی کا بھی نمبر چوتھا تھا، عباس کا نمبر بھی اپنے بھائیوں میں چوتھا تھا۔ مولا علی بھی حضور سے وفاداری کے اندر سب سے آگے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ مولا عباس بھی جناب حسین سے وفاداری کے اندر سب سے آگے تھے، کسی مقام پر بھی پیچھے نہ ہٹا۔ اور قربان جاؤں جب کربلا کا معاملہ آنے لگا تو آپ عباس کو چھوڑ کر گھر پر چھوڑ کر کربلا کی طرف جناب حسین روانہ ہو رہے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت عباس کی والدہ فاطمہ بنت حزام نے کہا عباس کو کہاں چھوڑنے جا رہے ہو؟ عباس کو ضرور ساتھ لے کر جاؤ، کوئی بھی مشکل ہوگی۔ اے میرے بچوں، چاروں کو بھیجا، چاروں بچوں کو فاطمہ بنت حزام نے مولا حسین کے ساتھ بھیجا اور نصیحت کی کہ اگر حسین پاک پر کوئی آنچ آ گئی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، پہلے تم نے قربان ہونا ہے، پہلے تم نے حسین پر قربان ہونا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آنچ آئے تو پھر الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی وفادار اولاد کہ ساری زندگی تاریخ میں لکھا ہے، ساری زندگی کتابوں میں لکھا ہے، فاطمہ بنت حزام کے چاروں بیٹوں نے جب بھی جناب حسین کو آواز دی ہے اور بلایا ہے تو مولا کہہ کر پکارا ہے، مولا سے کم الفاظ کوئی نہ تھے۔ اور یہ تو یہ بھائی ہے۔ فاطمہ بنت حزام جب حسین پاک اور حسن پاک کو بلایا کرتی تھی تو فقط مولا کے لفظ کے ساتھ پکارا کرتی تھی۔ اور پھر کربلا کے میدان میں چاروں بھائی حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور پھر جناب حضرت عباس علمدار، یہ چاروں کے چاروں پہلے شہید ہوئے اور اپنے آپ کو جناب حسین پاک پر پہلے قربان کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے اور آپ نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آل رسول جہاں تک بھی ہے رب کعبہ کی قسم ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے دل لگی رکھو۔ رب کعبہ کی قسم یہ جو پیار ہے آل رسول کا، یہ جو پیار ہے آل رسول سے محبت ہے، خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی کامیابیوں کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی جنت میں داخلے کا سبب ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ خُدَا بزرگ توئی قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا